اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر۔ سورہ فاطر آیت 14۔ اگر تم انہیں پکارو، بتوں کو، غیر خدا کو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ ولا ينبئك مثل خبیر۔ مشرکین سے خطاب ہے کہ تم جن معبودوں کا پوجا کرتے ہو، ان کو تم پکارتے ہو تو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ تو جامد پتھر ہے، وہ سن نہیں سکتے چاہے کہ تمہاری کسی فریاد کو پہنچ سکے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارا معبود جو ہے وہ کسی انسان کو تم نے معبود بنایا ہے، اور اگر سن بھی لیا تو وہ تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ پاتے۔ اگر مثلا بتوں کو پوجتے ہیں تو بت تو سن نہیں سکتے، اگر ملائکہ کو پکارتے ہیں، ان کو رب بناتے ہیں تو ملائکہ سن تو لیں گے لیکن تمہارے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو جو لوگ معبود بناتے ہیں وہ تمہاری کوئی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی شفاعت تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو اور اللہ پسند کرے تو اللہ کے جو مجاز شفیع ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور دیگر فرشتے بھی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یا جن کو شفاعت کا حق حاصل ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں کہ تم کو شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ اس مومنین کے لیے بھی اس کا ایک مفہوم ہے، جن کو اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے ان کی شفاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہے اور ان کی شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ جو ایک امر واقع ہے، حقیقت ہے، کس کا پوجا کرنا چاہیے، کون سن سکتا ہے، پتھر سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، اور جو سن سکتے ہیں فرشتے اور انبیاء، وہ ان کو اگر تم معبود بنا کر کے پوجتے ہو تو وہ تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ امر واقع کی خبر جو ہے وہ خدائے باخبر کی طرح کوئی تم کو یہ خبر نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یعنی یہ اس ذات کی طرف سے خبر ہے جو تمام واقع جو ہے وہ ان کے سامنے واضح ہے، تمام کائنات کے ہر چیز سے واقف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس جیسا کوئی خبر دینے والا نہیں ملے گا تمہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو
اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے وجود میں۔ لوگوں کا وجود اپنی طرف سے نہیں ہے یا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ مشرکین بھی کہتے ہیں خالق جو ہے اللہ ہے، تو ہم اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اور پھر اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بھی ہر آن اللہ کا محتاج ہے، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، تنفس جو سانس لیتے ہیں، ہم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ زندگی بخش ہوا فراہم کرتا ہمارے لیے ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی ایک چیز اگر اللہ روک دے تو ہم 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں نا تنفس کے لیے اگر 5 منٹ تک اگر سانس نہ لے سکے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، 5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا۔ انسان محتاج ہے اپنے وجود میں بھی اور اپنی بقا میں بھی، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ جبکہ واللہ هو الغنی، اور تم محتاج ہو، ہمیشہ تم حالت احتیاج میں رہتے ہو۔ اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے تم کس دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہو؟ اے محتاج انسان، اے نادار انسان، تجھے ہر آن اللہ کی ضرورت ہے۔ جاتے ہو دوسروں کے دروازے پر دستک دینے۔ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے۔ تمہاری عبادت جو ہے خود تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تمہارے وجود کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ غنی بے نیاز مطلق ہے، کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ان یشاء یذہبکم، اور اگر اللہ چاہے تو تم کو ایک مرتبہ نابود کر دے اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تمہارے وجود سے بے نیاز ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا ایک ارادہ نافذ ہوتا ہے، کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علل و اسباب کو عبور کر کے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ چلتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان و مشکل کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں، انما تنذر، آپ صرف ان کی تنبیہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربهم بالغیب،
جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل و انصاف ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی، کسی گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ فعلیہا، اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا۔ کوئی شخص جو ہے کسی اور کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج کل کی مہذب دنیا کا شیوا ہے کہ وہ کسی ملک کے ایک آدمی نے کسی سے زیادتی کی تو اس کا بدلہ پورے ملک سے لیتا ہے، وہ پورے ملک کو اس پہ سزا دیتا ہے۔ اگر مجرم نہیں ملتا ہے تو اس کے باپ کو اٹھاتے ہیں، اس کے بھائی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے دیگر رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ آج کل کے مہذب دنیا کا کام ہے کہ وہ کسی کے گناہ جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کی کوئی سزا جزا اصلاً متصور نہیں ہے۔ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے، جیسا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس اسلام کو، دین بین مذہب کو چھوڑ دو، اگر کوئی گناہ ہو تو وہ ہماری گردن پہ۔ ہمارے معاشرے بھی عموماً محاورتاً کہتے ہیں کچھ ہوا تو میں ذمہ دار۔ وہ کیا ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود گناہ کرنے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، جبکہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے وہ نہیں ہوتے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم چھوڑو اسلام کو، اگر یہ کوئی گناہ غلطی ہو گئی تو یہ ہماری گردن پہ، ہم اٹھائیں گے۔ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑا تو اس کی باز پرسی اسی سے ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی اپنے قریبی رشتہ دار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ والد ہے، بیٹے کی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بیٹا ہے، والد کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بھی رشتہ دار جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیسے باشد، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک عدل و انصاف پر مبنی ایک قانون ہے۔ کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ جس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، وہ مرتکب ہونے والا جو ہے وہی ذمہ دار ہوگا۔ انما تنذر، یہ رسالت مبعوث ہوئے ہیں تمام انسانوں کے لیے، لیکن آپ کے اس پیغام سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ انما تنذر، آپ صرف ان کی تنبیہ کریں گے جو آپ کے پیغام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کا خوف کہتے ہیں ہم ہمیشہ، یعنی اللہ کے عدل کا خوف، اللہ کے ناراضگی کا، غیظ و غضب کا خوف، ورنہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ خوفناک چیز نہیں ہے۔ انما تنذر، آپ تنبیہ کریں گے الذین یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں،
ان کو آپ کی تنبیہ کا فائدہ ہے، خوف خدا دل میں رہنے والوں کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کی تنبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ آپ کی بات سمجھتے ہیں۔ جو خوف خدا دل میں نہیں رکھتے اور نماز قائم نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر آپ کی تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جی، خوف خدا نہیں ہے، اس کا یہ ایک رعونت میں ہوتا ہے، ہم کو کیا پرواہ ہے، ہم یہ ہے وہ ہے، اور نماز بھی قائم نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے سامنے جا کر کے آپ کہہ دیں نماز کی ضرورت ہے تو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جاؤ جاؤ، یہ تمہاری فرض شدہ باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں نماز کی، اور اللہ کے خوف کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے ہم اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ نے جنت کو کس لیے بنایا ہے؟ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ خوف خدا رکھنے والوں کو یہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والوں، دیکھو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ اگر کوئی کسی انسان کو دعوت دیتا ہے اور نماز پڑھو، وہ پاکیزہ رہو، اللہ کا خوف کرو، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت دینے والے کا اس میں ساتھ کوئی مفاد ہے کہ یہ نماز پڑھے تو اس کو کوئی مفاد ہے، آپ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو کوئی نہیں، یہ خود تمہارے لیے کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ جی، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس کو آپ برا بلا کہتے ہیں، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے، آپ کے نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ۔ اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نہیں اندھیر اور روشنی برابر ہو سکتے، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے، نہیں زندہ اور نہیں مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں ایک موازنہ ہے کفر و ایمان کے درمیان، مومن اور کافر، اور اللہ اور اصنام، مومن اور کافر، اللہ اور بت، ان کا موازنہ ہے۔ جس طرح نابینا اور بینائی رکھنے والا برابر نہیں ہے، بینائی رکھنے والا جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، شناخت پیدا کرتا ہے، اس شناخت کے مطابق اس چیز کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے، اور جبکہ نابینا جو ہے یہ شناخت نہیں رکھتا، وہ کسی چیز کے ساتھ رد عمل نہیں کر سکتا، وہ نظر ہی نہیں آتا، کیا رد عمل کرے گا وہ۔ ان دونوں میں
بڑا فرق ہے بینا اور نابینا کے درمیان۔ مومن بینائی رکھنے والا ہے، اس کو حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، جائز ناجائز کا پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے، اور اس کے لیے خدا کی مرضی اور غیر رضا بخش چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اس کو نظر آتا ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ تاریکی میں ہے، اس کو جائز ناجائز حلال حرام اور اللہ کے راضی ناراضی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، وہ تاریکی میں۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ہر شخص کی آواز کو سنتا ہے، جبکہ یہ بت جو ہے وہ کسی کی آواز کو نہیں سنتے، نہ کسی کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریکی میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تاریکی میں کسی چیز ہے، ضرر کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اس میں تمیز نہیں دے سکتا انسان۔ جبکہ روشنی میں سب چیزیں ہے، واضح ہے۔ ایمان جو ہے وہ روشنی ہے، مومن کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہے اور صائب نظر ہے، اس کو اپنے کام کے فائدے کی چیزیں نظر آتی ہیں اور ضرر کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جبکہ کافر کو ضرر فائدے کا کوئی تمیز نہیں ہے۔ جی، ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سائے میں انسان کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے دھوپ کی تپش سے، جبکہ دھوپ میں وہ آرام اور سکون انسان کو نہیں ملتا۔ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ سے آپ بہت کچھ جو ہے وہ امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں، مردہ کے لاش سے تعفن پھیلتا ہے اور کوئی اور چیز نہیں اس سے ملتی نہیں ہے۔ مومن زندگی رکھتا ہے، نشو و نما رکھتا ہے، اور اس کے وجود کے ثمرات ہوتے ہیں، جبکہ کافر مردہ لاش ہے، اس کا کوئی ثمرات نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ یہ بات اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ کون اہل ہے اس کو اللہ تعالیٰ سناتا ہے، کون اہل نہیں ہے اس کو اللہ نہیں سناتا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اس کو، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر میں جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں سنا سکتے، قبر میں جو لوگ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، کا مطلب یہ ہے کہ ان میں زندگی نہیں ہے، ان میں حیات نہیں ہے، ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ان کی آپ کی آواز میں تاثیر نہیں ہے۔ آپ کی آواز اگر چاہے تو مردے بھی سن سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے اس کے لیے مردے جو ہے وہ آپ کی آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جس طرح خدا ارحم الراحمین ہے، اللہ کے رحم میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ کے رحم کے رحمت کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کا ارحم الراحمین ہونا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ کے ذمہ دعوت پہنچانا ہے، حجت پوری کرنا ہے، اور اس دعوت پر لبیک کہنا اور ایمان لے آنا، قبول کرنا لوگوں کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے دعوت تو پہنچانا، حجت پوری کرنا ہے، اور اس کو نتیجہ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے، ایمان لے آنا۔ یہاں پہ ایک روایت ہے جسے تفسیر شواہد التنزیل
اہل سنت کے ایک مفسر ہے، انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے قرآن مجید میں جو آیات اہل بیت کی شان میں ہے، ان کا بالاستقصاء ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا نام شواہد التنزیل۔ اس میں ابو صالح ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ما یستوی الاعمیٰ سے مراد ابو جہل ہے، البصیر سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ظلمات سے مراد ابو جہل ہے جس کا دل شک کی تاریکی میں ہے، اور نور سے مراد قلب علی علیہ السلام ہے جو نور سے منور ہے، ولا الظل، اور سائے سے مراد علی ہے جو جنت میں ہوں گے، اور حرور اور تپش سے مراد ابو جہل ہے جو جہنم میں جل رہا ہوگا۔ وما یستوی الاحیاء، زندے اور مردے برابر نہیں، زندوں سے مراد علی، حمزہ، جعفر، حسن و حسین، فاطمہ، خدیجۃ الکبریٰ علیہم السلام ہیں۔ ولا الاموات، اموات سے مراد کفار مکہ ہیں۔ یہ روایت ہے شواہد التنزیل کی، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔